بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس مختصر نشست میں سحری کے بارے میں کچھ معلومات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے اگر یہ تاثر کسی کے ذہن میں ہے کہ سحری کے بغیر روزہ ہوگا ہی نہیں، تو یہ اس کا خیال غلط ہے۔ سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری سے محروم ہونا یہ بھی ایک سنت سے محروم ہونا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا لازمی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا بھی اگر پانی وغیرہ یا کوئی اور چیز استعمال کی جائے تو وہ کفایت کر جائے گی، اور اس سے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہو جائے گی۔ کس چیز سے سحری کرنا سنت ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی ذات طیبہ سحری میں اکثر کھجور استعمال فرمایا کرتے اور پانی استعمال فرمایا کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام اس سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سحری کھلاؤ، تو میں حضور کی بارگاہ میں کھجوریں اور پانی پیش کیا کرتا تھا، اور آپ علیہ السلام تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نعم السحور التمر، یعنی کھجور بہترین سحری ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اس سے یہ معنی کہ حضور علیہ السلام سحری میں کھجور اور پانی تناول فرمایا کرتے تھے۔ سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو یہ مشہور ایک عربی لغت کی کتاب قاموس، جس میں لکھا ہے کہ صبح کے وقت جو کھانا کھایا جائے اسے سحری کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں مرقات المفاتیح کے اندر کہ سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی آدھی رات کے بعد جو بھی کھانا کھایا جائے گا وہ سحری میں شمار کیا جائے گا۔ البتہ سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ نمبر 1 افطار میں جلدی کرنا، نمبر 2 سحری میں تاخیر کرنا، نمبر 3 نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، اور اتنی تاخیر نہیں ہو کہ صبح صادق ہو جائے۔ صبح صادق کے ہونے سے پہلے پہلے سحری کو ختم کرنا چاہیے۔ آج کل دیہات کے علاقوں میں تقریباً یہ معلوم ہوا ہے کہ لوگ فجر کی اذان آنے تک سحری کرتے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اب فلاں مسجد کی اذان نہیں آئی، فلاں گاؤں کی اذان نہیں آئی، فلاں گاؤں کی اذان نہیں آئی۔ تو یاد رکھیں کہ فجر کی اذان ہمیشہ صبح صادق کے بعد آتی ہے، اور سحری کا وقت صبح صادق سے پہلے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں صبح صادق سے پہلے پہلے سحری کر کے روزے کی نیت کر لینی چاہیے۔ صبح صادق کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل تو چارٹ ملتا ہے، ان میں جو ٹائم لکھا ہوتا ہے اس میں 2-3 منٹ کی جو ہے وہ 2-3 منٹ کی احتیاط کے ساتھ پہلے ہی روزہ بند کر لیا جاتا ہے، اور روزہ بند کرنے کے بعد یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے کے
5 منٹ بعد تقریباً اذان دی جاتی ہے، کیونکہ اذان صبح صادق کے بعد، کیونکہ فجر کی نماز کا ٹائم صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے، تو جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اول وقت میں نبوان میں فجر کی اذان دی جاتی ہے، اور صبح صادق سے پہلے پہلے سحری ختم کر کے پانی وغیرہ پی کر روزہ کی نیت کر لینی چاہیے۔ اگر صبح صادق کے بعد بھی اگر کوئی کھاتا پیتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات بابرکات کے صدقے میں ہمیں حضور اکرم علیہ السلام کی اس پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی دیگر سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔